اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت لے جماعتیں جا رہی ہیں، جھنڈا حضرت سید الملائکہ کے ہاتھ میں ہے، فرشتوں کی جماعت تعداد میں جلوس کی شکل میں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک بیت المقدس میں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ جھنڈا لے جا کر کے خانہ کعبہ کے چھت پہ لگا دینا، خانہ کعبہ کے چھت پہ لگا دینا، نبی کی آمد کا انتظار کرنا، اور جب نبی تشریف لائے ہیں، نبی آئے ہیں تو سبحان اللہ کسی کہنے والے نے کہا سب ملک در پہ کھڑے تھے، سب ملک در پہ کھڑے تھے، آپ جب پیدا ہوئے تھے رب سلم کہہ رہے تھے، میرے سرکار آئے ہیں، فرشتے سلام پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے سنی مسلمانوں، ہم یہ سنت ملائکہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں کہ نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جا رہے ہیں، فرشتوں کی جماعت جلوس کی شکل میں آ رہی ہے، ہم جبریل امین والے ہیں، ہمیں جبریل امین سے محبت ہے، ان کے طریقے پہ چلتے ہیں تو ہم جلوس نکالتے ہیں، اگرچہ وہ غلام نبی ہے تو ہم بھی تو غلام نبی ہیں، نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہم سنیوں کا نام جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ اس کا ثبوت یہ ہے۔ اور سنیے کتنے بڑے میرے سرکار ہیں، کتنے بڑے اس طرح ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا نام ان کا؟ کعبہ شریف نا، سب سے مقدس سرزمین، سب سے مقدس مقام، کھانے کا متوجہ ہے نبی دعوت الشریف ہے نا بھیا۔ جب سرکار کی ولادت ہوئی، سرکار دنیا میں تشریف لائے، آپ کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ادھر والے بولے سبحان اللہ، طواف کر رہے تھے، ہمیشہ طواف کر کے جاتے تھے، لیکن اس دن جب طواف کرتے ایک نظر خانہ کعبہ پہ پڑی تو دیکھا خانہ کعبہ ایک طرف جھکا ہوا ہے، ایک طرف جھکا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے اتنے دنوں سے خانہ کعبہ کبھی جھکا نہیں، آج کیوں جھکا ہوا ہے؟ جھکا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کعبہ کو دیکھا، کبھی عبداللہ کے گھر کو دیکھا، کبھی کعبے کو دیکھا، کبھی حضرت آمنہ کے گھر کو دیکھا، سمجھ گئے سمجھ گئے کوئی نہ کوئی آیا ہے، کوئی آیا ہے۔ اتنے میں کسی نے کہا عبد المطلب آپ کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے، اللہ حضرت عبد المطلب سمجھ گئے اب وہ کعبہ ہے، کعبہ بھی جھکا ہوا ہے محمد کے لیے، محمد کی تعظیم کے لیے جھکا ہوا ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبے کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، وہاں سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے یہ صدا، میرے آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اے پیارے، یہ خانہ کعبہ محمد کی تعظیم کے لیے جھکا ہوا ہے۔ تبھی تو کسی کہنے والے راز رات آدھی کا غالب یہ شعر ہے کہ سب تو جھکے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے سبحان اللہ۔ تو جب وہ خانہ کعبہ تعظیم کر سکتا ہے تو ہم اس کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو تو بدل جائے عدم نبی کی تعظیم و توقیر کرنا چاہیے، نبی کا گن گانا چاہیے، نبی کے سلام پڑھنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں نبی کی تعظیم کرو گے اسی میں فلاح و بہبودی ہے، نبی سے پیار کرو گے تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں گی، نبی سے محبت کرو گے تمہارے گناہوں کی بخشائش ہو جائے گی، نبی سے محبت کرو گے تمہارے ماں باپ کے گناہوں کی بخشائش ہو جائے گی، تم نبی سے محبت کرو گے تمہارے روزی میں برکتیں ہو جائیں گی، تم نبی سے محبت کرو گے تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ کا شمع روشن ہو جائے گا، تم نبی سے محبت کرو گے تمہارا مقام اونچا ہو جائے گا، تم نبی سے محبت کرو گے، نبی قبر میں تشریف لا کر یہ کہیں گے جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، اور زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیلے آدھی مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہو جائیے نبی پر صلاۃ و سلام کرنا، یا نبی سلام